بسم الله الرحمن الرحيم. الله بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. صلوات صلی علی محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ تمام کے علم میں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام فاطمیہ ہیں. سیدہ زہرا کے ایام پوری دنیا میں منائے جا رہے ہیں. تو اسی مناسبت سے اور ویسے برادر بزرگ حجت الاسلام مولانا سید محمد حسن نقوی نے بھی گزشتہ روز فرمایا تھا کہ سیدہ کے بارے میں ہی ذکر کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں عظیم عبادت ہوگی کہ بین الصلاتین دو نمازوں کے درمیان ہم سید کائنات کا ذکر کریں اور سنیں. یقیناً عبادت ہے، اور کیونکہ قبلہ نے کہا ہے تو آج جو پہلا ذکر سیدہ ہے، یہ جو میری زبان سے ٹوٹے الفاظ نکلیں گے، ان کا ثواب ان کے والد مرحوم حجت الاسلام علامہ سید قاضی نیاز حسین کے نام کرتا ہوں. تو دیکھنا یہ ہے کہ سیدہ زہرا کتنی مہربان ہے ہم پر، کتنا یاد رکھا ہے ہمیں سیدہ نے. بڑے یاد نہیں رکھتے ہیں چھوٹوں کو، لیکن اہل بیت کا گھرانہ ہے جو اپنے محبین کو، اپنے موالیوں کو یاد رکھتے ہیں، اپنی عبادت میں بھی، اپنی دعاؤں میں بھی، اپنی نیک تمناؤں میں بھی. ابھی روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اسماء بنت عمیس اس روایت کی راویہ ہے. وہ فرماتی ہے کہ سیدہ زہرا کی زندگی مبارک کی آخری دعا کیا تھی. اس کے بعد بی بی کی روح پرواز کر گئی. آخری کلمات بڑے قیمتی ہوتے ہیں زندگی کے. روح پرواز کرنے سے پہلے جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، اسماء بنت عمیس کہتی ہیں میں نے سیدہ کو دیکھا. اس بی بی سیدہ نے غسل فرمایا اور پھر مصلی عبادت اپنے حجرہ میں بچھایا، اور سیدہ کو میں نے غور سے دیکھا تو قبلہ رخ ہو کر سیدہ بیٹھ گئی، اور بی بی پاک نے ہاتھ بلند کیے اور اس آخری دعا میں بھی اپنے شیعہ کو بی بی نے یاد کیا ہے. اسماء بنت عمیس کہتی ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا بنت پیمبر کہہ رہی تھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے: الہی و سیدی و ربی و مولایا، اے میرے الہ، اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، اسألک بالذین اصطفیتہم، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ان کا واسطہ دے کر جن کو تو نے اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا ہے. وَبِبُقَاءِ وَلَدَيَّ الْحَسَنُ والحسین من مفارقتی،
یہ بڑا عجیب واسطہ ہے سیدہ زہرا کی طرف سے۔ دوسرا واسطہ یہ بی بی نے دیا، میرا اللہ تجھے میرے حسن و حسین کے گریہ کا واسطہ، کہ جب میری روح پرواز کر جائے گی جو وہ گریہ کریں گے نا، میں تجھے اس کا واسطہ دیتی ہوں میرا اللہ، تغفر من عصات شیعتی و شیعت ذریتی، میرا اللہ جو میرے شیعہ گناہگار ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اور میری ذریت کے جتنے بھی شیعہ ہوں گے یا اللہ جو بھی گناہ ہو، میرا خالق و مالک زہرا تجھ سے آخری زندگی کا سوال یہی کرتی ہے کہ ان شیعہ جو بھی میرے اہل بیت کے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ سیدہ زہرا کی آخری دعا تھی۔ اسماء بنت عمیس راوی ہے۔ ایک اور روایت اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، عالم دین سے سنی تھی، روایت فرماتے ہیں جب بھی دعا مانگو سیدہ زہرا کا واسطہ دے کر دعا مانگا کرو۔ کیسے؟ ایسے دعا کرو، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ بنت محمد، اے میرا اللہ تجھے محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا کا واسطہ۔ عالم دین فرما رہے تھے جب آپ ایسا واسطہ دیتے ہیں جس میں سیدہ زہرا کا نام آتا ہے، جیسے ہی سیدہ زہرا کا نام آتا ہے محمد مصطفیٰ متوجہ ہوتے ہیں اور غور فرما کے کہ کون ہے میری بیٹی کا نام لے کر اللہ سے مانگنے والا، محمد مصطفیٰ بھی ہاتھ بلند کرتے ہیں، اور علی ابن ابی طالب بھی متوجہ ہوتے ہیں کون ہے زہرا کا نام لے کر دعا کرنے والا، وہ بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں۔ حسن و حسین جب اپنی ماں کا نام سنتے ہیں تو اس وقت وہ بھی ہاتھ بلند کرتے ہیں کہ ہماری ماں کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگنے والا، اور یہ پانچ تن پاک کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں، خود سیدہ بھی ہاتھ بلند کرتی ہے، اور جب بندہ اپنی حاجت فاطمہ بنت اسد کے ذریعے، فاطمہ زہرا کے ذریعے اور واسطہ سے اللہ سے مانگتا ہے، محمد مصطفیٰ، علی مرتضی، حسن و حسین، سیدہ زہرا خود آمین کہتی ہیں، اور جس دعا پہ پنجتن پاک آمین کہیں اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو سیدہ زہرا کی دعائیں نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔